الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہماری یہ حقیر سی کاوش جاری ہے۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ بہترین دعا جو قابل قبول ہوتی ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اچھی سے اچھی تعریف سے ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوگا تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اس لیے اس رسالے کے مؤلف حافظہ اللہ نے کچھ ایسے صیغے یا کچھ ایسی دعائیں ذکر کی ہیں جو اللہ رب العزت کی حسن ثنا اور اس کی تعریف پر مشتمل ہیں، جن میں سے آج ایک مختصر سا جملہ کہہ لیجیے یا کلمہ کہہ لیجیے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی جامع تعریف اور ثنا ہے، اور جب بھی آپ دعا کریں اس جامع اور مختصر سے جملے کو یاد کر کے پڑھا کریں، اور اگر معنی ذہن میں حاضر ہو تو یہ تو نور پر نور ہے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ پھر سن لیجیے، اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ انتہائی مختصر سا یہ جملہ ہے، مگر اس میں معانی کے سمندر ہیں۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اللہ کو بندہ مخاطب ہے، تو اللہ کو خطاب کرنے سے پہلے، اس کو پکارنے سے پہلے، اللہم کہنے سے پہلے یا اللہ کہنے سے پہلے ایک چیز سوچ لیجئے کہ اللہ جو ہے یہ الہ سے، الالہ جس کا معنی معبود، اللہم کہنا اسی بندے کے لائق ہے، اسی بندے کو جچتا ہے جو اسی کو معبود مانتا ہو۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس کی غیرت کو دلکارتا ہے، اسے اللہم کہنے کا حق ہے۔ اللہم کہنا اس کی زبان پہ جچتا ہے، جیسے ربنا ہے، بعض دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اے ہمارے رب۔ یہ کہنا کس کے لائق ہے؟ کیونکہ رب کا معنی خالق، مالک، رازق، اسی کو جچتا ہے جو ایک اللہ کو رب مانتا ہو، پوری کائنات کا رب، سارے جہانوں کا رب، جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسی کو پکارنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اپنی حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے، رزق کے لیے، بدترین قسم کا شرک ہے۔ تو دعا کرنے والا دعا کے پہلے لفظ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہم کہتا تو ہے مگر اس کو معبود نہیں مانتا،
ایسا معبود مانتا ہے کہ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، ربنا کہتا تو ہے مگر اوروں کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، اوروں کو پکارتا ہے. تو شرک کرنے والا اللہ کی الوہیت میں شرک کرے یا اللہ کی ربوبیت میں شرک کرے، دعا کے پہلے لفظ میں ناکام ہو جاتا ہے. اس کا اللہم کہنا قابل قبول نہیں، ربنا کہنا قابل قبول نہیں. تو اللہم، اے اللہ، یعنی آپ یہ کہہ کر اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہی میرا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو معبود نہیں مانتا، تو ہی عبادت کے لائق ہے. بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ہر عبادت تیرے لیے. تب اللہم کہنا آپ کی زبان پہ جچے گا اور قابل قبول ہوگا. اللہم، اے اللہ، لک الحمد کلہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ یہ انداز حسر کا ہے. لکا جار مجرور یہ مقدم ہے، یعنی خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. حالانکہ کلام عرب میں مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے. اگر خبر مقدم ہو، مبتدا بعد میں ہو، تو وہاں حسر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، بلکہ معنی یہ کہ تیرے ہی لیے تعریف ہے ہر قسم کی. لکا تیرے ہی لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں، کلہ ساری کی ساری، حسر بھی ہے اور تاکید بھی ہے. مانا تو ہی ہر قسم کی حمد اور تعریف کا مستحق ہے. جب جملہ آپ کہیں اور آپ کے ذہن میں یہ معنی موجود ہو کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو یہ عقیدہ توحید کا بڑا جامع اور بڑا مضبوط اس بات ہے. میں کسی اور کو تعریف کے قابل نہیں سمجھتا، تعریف کے لائق نہیں سمجھتا، صرف تجھے ہر قسم کی حمد اور ثناء اور تعریف کے لائق سمجھتا ہوں. بندے کی زبان پر یہ جملے ہوں اور اندر کا عقیدہ بھی کار فرما ہو، جو اندر کا عقیدہ اسی کی زبان ترجمانی کرے. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے الفاظ کو بھی سنتا ہے اور اس کے دل کو بھی دیکھتا اور جھانکتا ہے. زبان پر الفاظ لک الحمد کلہ اور دل میں یہ عقیدہ موجود نہ ہو، بلکہ اوروں کو بھی تعریف دیتا ہو. اوروں کو تعریف دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام میں، کسی صفت میں، کسی فعل میں اوروں کو شریک بنا بیٹھے، پھر ساری تعریف اللہ کی نہ رہی. جس کو شریک کیا وہ بھی تعریف کا مستحق ہوگا. تو زبان پر کچھ کہتے ہو، عقیدہ کچھ اور ہے. لک الحمد کلہ کہنے والا، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی ہر تعریف کا مستحق ہے. معنی اللہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے سارے کاموں میں اکیلا اور یکتا اور وحدہ لا شریک لہ. کوئی شراکت کی بات کرو گے تو حمد مطلق اللہ کی نہیں رہے گی. لک الحمد تیرے ہی لیے حمد مطلق ہے، کلہ ساری کی ساری. کتنی تاکید ہے. تو اس کو اس دعا میں بڑا عقیدہ ہے. پہلے اس بات کو دل میں بٹھاؤ، پھر یہ دعا کرو، تاکہ جو دل کا عقیدہ ہے زبان اس کی سچی ترجمان ہو. ورنہ عقیدہ کچھ اور ہو اور زبان پر یہ دعائیں ہوں تو یہ ترجمانی جھوٹی ہے. تو اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے الحمد تمام تعریفیں ہیں، کلہ ساری کی ساری، تو ہی ہر تعریف اور ہر حمد کا مستحق ہے.
کیونکہ جو تیرے نام ہیں، تیری صفات ہیں، تیرے افعال ہیں، ان میں تو یکتا اور اکیلا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو حمد مطلق اللہ کی ختم ہو جائے گی، ان شرکاء کی بھی حمد کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ جملہ، اس پر ایمان تو نہ رہا۔ اور دوسرا جملہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہاں بھی وہی حصر کا انداز، اور تیرے ہی طرف لوٹے گا الامر کلو، ہر قسم کا امر تیرے کی طرف لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ ہر قسم کا امر، ہر شے، ہر بات تیری ہی طرف لوٹتی۔ مانا دنیا میں، دنیا کے سارے فیصلے تو ہی کرتا ہے، سارے امور تیرے ہاتھ میں ہیں، ہر شے کی تدبیر، ہر شے کا خلق، ہر شے پر امر تیرا ہی ہے۔ دنیا میں وَإِلَيْكَ، اور صرف تیرے ہی طرف یرجع لوٹتا ہے الامر کلہ، ہر امر، سارا کا سارا۔ تیرے علاوہ کسی کا ایک ذرے کے برابر اختیار نہیں۔ لہ الخلق والامر، باقی کیا بچا؟ اسی کے لیے خلق ہے، یعنی پوری کائنات کی، اور کوئی خالق نہیں۔ اور امر بھی اسی کے لیے، یعنی اس پوری کائنات پر امر، آرڈر اللہ کا چلتا ہے، تدبیر اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یا اس کا تعلق آخرت سے، کہ قیامت کے دن تیرے ہی طرف ہر معاملہ، ہر امر لوٹے گا، یعنی قیامت کا حساب تو ہی لے گا، اور قیامت کے فیصلے تو ہی صادر فرمائے گا۔ کائنات کے کروڑوں اربوں انسان جمع ہوں گے، سب کا حساب تو ہی لے گا۔ بات بڑی قابل غور۔ تیرے علاوہ کسی کی طرف امر نہیں لوٹے گا، تیرے علاوہ کوئی حساب نہیں کر لے گا، تیرے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے بیان کی، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، صرف اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ہر انسان کا، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک فیصلہ بھی صادر نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ کہ قیامت کے فیصلے ظاہری امور پر نہیں ہوں گے، بلکہ ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہوں گے، اور باطن صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک بندہ اگر نمازی ہے تو نماز کے تعلق سے اس کے اندر کیا ہے، اخلاص یا ریاکاری، یہ دنیا نہیں جانتی، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہی قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا ہر بندے کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ کہ تیرے ہی طرف ہر معاملہ لوٹے گا، تو نے حساب لینا ہے پوری دنیا کا، تو ہی فیصلے فرمائے گا، اور کوئی فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی سورہ ہود کی آخری آیت کریمہ، سورہ ہود کی آخری آیت کریمہ، لہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ، اور وإلیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف ہر معاملہ لوٹے گا۔ جب لوٹے گا تو اللہ فیصلے فرمائے گا،
اللہ حق اور باطل میں فرق کرے گا، تمیز کرے گا، طیب اور خبیث میں تمیز کرے گا. بندوں کے اعمال لوٹیں گے اللہ کی طرف، اللہ فیصلے فرمائے گا کس کا عمل طیب اور کس کا عمل خبیث ہے، کس کا عمل صالح ہے، کس کا عمل برا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمیز فرمائے گا، اور تمیز فرما کر پھر بندوں میں فیصلے کرے گا. جو عمل صالح لے کر آئے گا اس کو نیک جزا ملے گی، جس کا عمل خبیث اور برا ہوگا وہ جہنم کی سزا کا مستحق ہوگا. یہ سورہ ہود کی آخری آیت کریمہ، اور سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. انبیاء کے واقعات، انبیاء کے ساتھ قوموں کے سلوک، قوموں کے معاملات، اور یہ آخری آیت کریمہ جس میں قیامت کی بھیانک خبر ہے کہ لوگوں سن لو، تمہارے سارے معاملے، سارے امور، سارے افعال لوٹیں گے اللہ کی طرف. مر جاؤ گے، دنیا سے نکل جاؤ گے تو اللہ سے بھاگ نہیں سکو گے. سب کچھ تمہاری ساری حرکات، ساری کرتوتیں، سارے اعمال، ساری محنتیں لوٹیں گی اللہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ حق و باطل میں اور طیب اور خبیث میں فرق کرے گا. جو حق اور طیب ہے اس کو قبول کر کے اس کا صلہ دے گا، اور جو خبیث اور حرام امور ہیں، معصیتیں اور گناہ ہیں، اس کی سزا دے گا. قرآن نے آگے کیا کہا؟ جب سارے معاملے لوٹیں گے اللہ کی طرف تو دو کام تم کر لو تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکو. دو کام کر لو تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکو. جب اللہ کی طرف سارے معاملے لوٹیں گے تو تم کامیاب ہو سکو. فاعبدہ وتوکل علیہ، صرف اس کی عبادت کرو، توحید پر پختگی سے قائم ہو جاؤ، اور توحید پر قائم ہو کر بتوکل علیہ، اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. عقیدہ توحید کی ضمانت ہے یہ. موحد کامل بن جاؤ، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں توحید کا رنگ پوری طرح جما لو اور قائم کر لو، پھر اس پر توکل کر لو، پھر یقیناً تم کامیاب ہو. تو اسی کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ اس وقت سرخرو ہو جاؤ تو پھر دو کام، فاعبدہ، اس کی عبادت کر لو، وتوکل علیہ، اور اس پر توکل کر لو، اس پر بھروسہ رکھو. پھر توحید پر قائم ہو گئے تو توحید کا عقیدہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر بات سنتا ہے، اور قیامت کے دن تم سے حساب لے گا. تو خلاصہ کیا وہ دعا کا؟ اللہم، اے اللہ، لک الحمد کلہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے تمام کی تمام، ہر تعریف، وإلیک، اور تیرے ہی طرف، یرجع، لوٹے گا، الامر کلہ، سارا کا سارا معاملہ. واللہ تعالی ولی التوفیق. بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.